حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ کی ایک شاگرد کی نزع کا وقت قریب آ گیا. آپ اپنے اس شاگرد کے پاس تشریف لے گئے اور قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے. جب آپ پڑھنے لگے وہ شاگرد ہے آپ کا کہتا ہے سورہ یاسین پڑھنا بند کرو. حضرت فضیل بن عیاض نے اب کلمہ پاک کی تلقین فرمائی. اللہ اکبر. وہ آپ کا شاگرد کہتا ہے میں ہرگز کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں اس سے بیزار ہوں. اور انہی الفاظ پر آپ کے شاگرد کی موت ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض شاکڈ, حیران, آپ پریشان ہو گئے کہ یہ میرا شاگرد اور اس کا ایسا خاتمہ. مرتے وقت کلمے کا انکار, مرتے وقت اس نے قرآن پڑھنے کو روک دیا اور کہتا ہے میں کلمے سے بیزار. 40 days آپ اس غم میں آنسو بہاتے رہے کہ میرے شاگرد کا یہ حال ہو گیا. اللہ اکبر. اب 40 دن کے بعد وہی شاگرد آپ کو خواب میں نظر آیا اور فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ معاملہ ہوا کیسے, تیرا یہ حال کیوں ہوا, تیرا ایمان پہ خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر 3 عیب تھے. نمبر 1, میں چغلی کھاتا تھا, میں ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا, ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا. دوسرا, میں حسد کرتا تھا, میرے دل میں اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے حسد تھا. اور تیسرا, میں شراب پیتا تھا. مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ تمہیں جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے سال میں ایک تمہیں شراب کا گلاس پینا ہے. میں سال میں ایک ہی شراب کا گلاس پیتا تھا. کہتا یہ 3 عیب تھے میرے اندر اور میرے رب نے میرا ایمان بھی چھین لیا گیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کو جس طرح حسد نے برباد کر رکھا ہے, انگریزی میں اسے جیلسی کہتے ہیں, اور یہ اتنا برا عمل ہے, یہ اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. لکڑی جلائیں تھوڑی دیر بعد لکڑی ختم, نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اے روزے رکھنے والو, اے نماز پڑھنے والو, اے صدقہ خیرات دینے والو, حج اور عمرے کرنے والو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ بیماریاں بھی پالی ہوئی ہیں, کسی کا حسد دل میں ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں, ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مگر آج کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے.